ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہم سب کو یہ رسپانسبلٹی دیا جنگ کے بعد کہ پاکستان کا ڈیلیگیشن امن کی پیغام لے کے دنیا بھر میں جدوجہد کرے کہ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے ذریعے ہمارے خطے میں امن قائم ہو۔ ہم سمجھتے ہیں، پاکستان سمجھتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے تمام ایشوز، چاہے وہ کشمیر، دہشت گردی، پانی، تمام ایشوز کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے۔ میں اپنا تمام ڈیلیگیشن کا شکر گزار ہوں جس محنت کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، ڈی سی میں، اور اب یہاں یونائٹڈ کنگڈم میں۔ انشاءاللہ آج ہم برسلز جائیں گے اور یہ پیغام یورپین یونین کو پہنچائیں گے۔ ساتھ ساتھ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ سیز فائر کا تو مرحلہ گزر گیا اور ہم نے سیز فائر قائم کیا۔ بھارت کا جو طریقہ کا جنگ کے دوران، جنگ کے بعد اور آج تک آپ کے سامنے ہے، بھارت کا بیانیہ، بھارت کا موقف جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ان کا جنگ جھوٹ پہ مبنی تھا، اور ان کا پوسٹ جنگ کا جو بیانیہ ہے وہ بھی جھوٹ پہ مبنی ہے۔ پاکستان کا موقف سچ پہ مبنی ہے۔ پاکستان کا موقف امن کا پیغام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا عوام ہے، جو بھارت کا عوام ہے، ہم امن میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس جنگ کے دوران پاکستان کا فوج نے دکھا دیا، پاکستان کی ایئر فورس نے دکھا دیا، پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنا آپ کا دفاع کر سکتے ہیں۔ بھارت جتنا بھی بڑا ہو، ہم ان کا مقابلہ کیا ان کو جنگ کے میدان میں شکست دلوا سکتے ہیں، سفارتی محاذ پہ شکست دلوا سکتے ہیں، اور مگر ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان آج بھی امن کا بات کر رہا ہے، اور بھارت آج بھی جنگ کا بات کر رہا ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اب ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ یا مجھ سے پوچھیں یا میرے ڈیلیگیشن کے ممبران سے، اگر آپ کے کوئی سوال ہو ان کا نام لے کے ان سے سوال کریں، and we look forward to answering your questions. ہلو بلاول صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہے، اس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پروموشن ہوئی فیلڈ مارشل کے رینک پہ، آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا؟ اور اوبویسلی پاکستان آرمی کا جو رول رہا اس کے بارے میں تو ابھی آپ نے بات کرتی ہے، بٹ عاصم منیر پروموشن ایز دی فیلڈ مارشل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور خاص طور پہ ان صورت میں جہاں پاکستان نے ایک جنگ جیتا ہے، تو اس جنگ کا جو باقاعدہ قیادت کر رہا تھا، یہ اس کا ریکگنیشن ہے کہ ہم نے یہ عہدہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کو جو ملا ہے فیلڈ مارشل، ہم سب اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ پاکستان افواج نے عاصم منیر صاحب کی قیادت میں یہ جنگ جیتا ہے، اور یہ پورا ملک اس بات کا ریکگنیشن کرتے ہوئے اس اعزاز کو فراہم کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہے، اس کو ٹرمینیٹ نہیں کیا۔ اگر ٹرمینیٹ کرتا ہے ہندوستان تو پاکستان کا کیا اس پہ رد عمل ہوگا، اور کیا اس پہ ری نیگوسیشنز بھی ہو سکتی ہیں، اس کی تفصیلات تبدیل کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا آپشن بھی زیر غور ہے؟ تھینک یو۔ ایک تو بھارت قانونی طور پہ نہ سسپینڈ کر سکتا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی موجود ہے، لاگو ہے، پاکستان اور بھارت انڈس واٹر ٹریٹی پہ پابند ہے۔ اگر بھارت کا جو بیان ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا وائلیشن ضرور ہے،
اور یہ دھمکی بھی دینا کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کا دھمکی دینا، صرف دھمکی دینا، یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا وائلیشن ہے۔ اگر بھارت عملی طور پہ اس دھمکی پہ عمل درآمد کرتا ہے تو پاکستان نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں یہ احساس ہوگا کہ ان کو یہ فیصلہ، یہ اعلان واپس لینا پڑے گا، خاص طور پہ اگر ہم ایک ڈائلاگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، بات چیت کرنے کا اگر ہم نے ماحول پیدا کرنا ہے جہاں بات چیت کرے دہشت گردی، کشمیر یا جو بھی ایشو پہ، تو بہت ضروری ہے کہ اس بات چیت کا اگر اس بات چیت نے کوئی وزن رکھنا ہے، ہم نے نیا وعدے آپس میں طے کرنا ہے، نیا ٹریٹیز سائن کرنے، تو جو پرانے ٹریٹیز ہے اس پہ عمل درآمد کرنا، ان کو ماننا بہت ضروری ہے۔ جی السلام علیکم بلال صاحب، اظہر جاوید فرام پی ٹی وی اینڈ آزاد نیوز۔ بلال صاحب، بھارت دہشت گردی کی بات تو کرتا ہے لیکن خود وہ انٹرنیشنل بارڈرز کے باہر جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ کینیڈا میں بھارت نے سکھ لیڈرز کو مرڈر کیا ہے، جس کی کینیڈین گورنمنٹ نے خود آن ریکارڈ کہا ہے۔ 5 آئیز ہیں جو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ میں ایک بھارتی شہری کے خلاف گرپتونت سنگھ پنو جو خالصتانی لیڈر ہیں، سکھ فار جسٹس کے رہنما، ان کا ایک جو حملہ ہوا اس کا کیس چل رہا ہے۔ تو بھارت کی ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کی یہ جو کراس بارڈر دہشت گردی، اور پاکستان میں اب انہوں نے کراس بارڈر دہشت گردی کی ہے، اس پہ ان کا کیا، آپ کا کیا؟ اور دوسرا سپلیمنٹری ایک سوال سکھ، سکھوں سے ریلیٹڈ ہے۔ سکھ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے جب یہ ایک سارا کنفلکٹ آیا، جو کینیڈا میں، امریکہ میں، یہاں پہ سکھ ہیں وہ پاکستان کی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ خالصتان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ دو چیزوں پہ جہاں تک آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، بھارت کہتا کچھ ایک چیز ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ان کے ٹارگیٹڈ کیمپین رہا ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف دنیا بھر میں، یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس بار جب وہ اس قسم کے الزامات پاکستان پہ لگا رہے تھے تو دنیا اس انداز سے ان کے ساتھ کھڑا نہیں۔ اس لیے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، قتل کیا ہے، اور وہ بھی یا کرمنل گینگز کو پیسہ دے کے یا دہشت گردوں کی تنظیموں کو کیسے پیسے دے کے انہوں نے یہ قدم اٹھائی ہے۔ پاکستان کے کانٹیکس میں، پاکستان میں بھی بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کیا ہے، اور انہوں نے وہی پرانے دہشت گردی کی تنظیمیں یا پرانے لوگ جو ایک زمانے میں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں لڑ رہے تھے اور اب فارغ بیٹھے ہیں، ان کو فنڈ کر کے انہوں نے یہ اسیسینیشنز پاکستان کی سرزمین پہ کیے ہیں۔ کینیڈا میں، کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے وہاں کے کرمنل آرگنائزیشنز کو پیسہ دے کے ایکسٹورشن سے لے کے قتل کرنے تک اس قسم کے ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف۔ سملرلی امریکہ میں جس کیس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں بھی ایک سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، اسی طریقے سے دوسرے ممالک آسٹریلیا ایٹسٹرا جہاں بھارت کا دہشت گردی، بھارت کا اسیسینیشن کیمپین سامنے آیا ہے۔ ہم بھارت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی یا ٹیررزم از اے ٹول آف دیئر فارن پالیسی، ان کو یہ رویہ ختم کرنا پڑے گا، یہ عادت روکنا پڑے گا۔ کوئی بھی سپر پاور یا کوئی بھی سویلائز ممالک اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں ہوتے، چاہے وہ خالصتان کیا یا سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کرنے کی یہ سازش ہو، یا بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو فنڈ کرنے کے طریقہ کار ہو۔ یہ اگر امن قائم کرنا ہے، دنیا بھر میں اسٹیبلٹی قائم کرنا ہے، تو بھارت کو ایک رسپانسبل اسٹیٹ بن کے اس قسم کے کام روکنا پڑے گا۔ Tanya News. On one side, Pakistan is doing good diplomacy with these
beautiful diplomats. Last night, Jay Shankar issued a statement. I don't know if you've seen it yet. He said, India is ready to strike deep into Pakistan again. That's the statement from the Foreign Minister of India. What's Pakistan's stance on this? And will Pakistan fight back again if they launch another strike? Thank you for your question. I think Mr. Jaishankar speaks like a warmonger and not a diplomat. If he believes that threatening nuclear war is diplomacy, then India's problem isn't Pakistan. It's extremism inside its own cabinet. Pakistan categorically rejects these recycled allegations. It is ironic that a country with a sitting prime minister whose reputation speaks for itself would, and particularly given the question that I was just asked by the gentleman just before you about the Indian government's role in assassinations and targeting Sikh activists across the world, dares to lecture Pakistan, who is a victim on terrorism, on terrorism. Threatening missile strikes and boasting about escalation is not a display of strength. It's a dangerous sign of regional instability. The world must ask, who is the aggressor? Pakistan responded with restraint. India continues to brag about war. Even India's military has walked back its initial lies. Pakistan's Air Force defended its airspace effectively. If Jaishankar is so enamored by Google Images, I suggest he Google what's his name? Abin Andan Chaiwal. Pakistan has asked for evidence. We have nothing to hide. If India has proof linking the April attacks to Pakistan, Pakistan's soil, Pakistani group, let them share this with the international community. To this day, India has been unable to share the names and identifications of the so-called terrorists involved in the terrorist attack in occupied Kashmir with their own people, with their allies, or indeed with Pakistan. The truth is, India knows that Pakistan had nothing to do with this attack. This is why they refused the Prime Minister's call for an international inquiry. And this is why, to this day, they're hiding the truth from their citizens. The reality is this was indigenous terrorism within Indian-occupied Kashmir. This was a secure intelligence failure of the Indian government. And the Indian government launched a war based on a lie to cover up their ineptitude. We continue to pursue peace from Kartarpur to the ceasefire. India continues to pursue propaganda, polarization, and war. We want peace, stability, and regional integration. What we see from New Delhi's election time jingoism dressed up as foreign policy. Pakistan won't be baited into war theatrics. We will defend ourselves if attacked, but we do not crave conflict. Ikhwanul Haq 365 News. सर मेरा सवाल जैसे आपने अप्रिशिएट किया पाकिस्तानी मीडिया को 365 न्यूज़ के यहाँ भी जी सर सर एज ब्यूरो चीफ में काम कर रहे हैं तो जैसे आपने मीडिया का जिक्र किया कि कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया सर आई अप्रिशिएट योर रोल एज वेल जैसे आपने इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान का जो पॉलिसी थी उसको हाईलाइट किया सर क्वेश्चन ये है कि जिस तरह कश्मीर के मसले को इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक रिफ्रेश हुआ है वो मसला हाईलाइट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर ट्वीट भी किया तो अगर वो सालसी करते हैं और दोनों ममालिक को टेबल पे बिठाते हैं तो क्या बेस्ट ऑप्शन होगा पाकिस्तान के पास उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं समझता हूं कि अमेरिका ने वाज़े प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़े तौर पे कहा है बार बार कहा है कि अमन होना चाहिए डायलॉग होना चाहिए बातचीत होना चाहिए मीडिएशन होना चाहिए कश्मीर का मसला से लेके तमाम मसले के हल होना चाहिए और ये बड़े नेक ख्वाहिशात है बल्कि पाकिस्तान ये समझते हैं ख्वाहिशात क्या ये तो हमसे वादे किए गए और प्रेसिडेंट
Trump is a man of his word, and inshallah ताला वो ज़रूर ये कोशिश करेगा कि हम सब के दरमियान ये बातचीत हो और हम अमन की तरफ बढ़े। हम साथ ये भी नज़र आ रहा है कि भारत का जो पैगाम है, जो ऐलानात है, जो बयानात है, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के India wants to sabotage President Trump's peace efforts, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगे और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे में इस पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे। इसलिए ये दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए, रीजनल स्टेबिलिटी हो, ताकि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी हो और हम तरक्की की तरफ आगे बढ़े। आजकल जेके न्यूज़ के साथ काम कर रहे हैं सर। आपकी पार्टी का एक कश्मीर के बारे में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, सारी दुनिया उसे जानती है। क्या आप समझते हैं कि इस कन्फ्लिक्ट से मसला कश्मीर पे कुछ पेशरफ्त हो सकती है? क्या कश्मीरी कोई उम्मीद रखें आपसे कि इस सारे मामले से कश्मीर की आज़ादी की तरफ भी कोई हल की तरफ भी कुछ बढ़ेगा? जैसे कि पिछले दौर में ये मसला कश्मीर बिल्कुल सर्द खाने में चला गया था और एक समझा जा रहा था कि अब ये डेड इशू हो गया है, तो क्या आप कुछ कश्मीरी उम्मीद रखें कि इस मसले पे कुछ पेशरफ्त होगी? थैंक यू। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगर पाकिस्तान का हर सियासी जमात कश्मीर के हवाले से एक वाज़ेह पैगाम रखते हैं। इस जंग के सिलसिले में जो कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में सफारती सतह पे काफ़ी पेशरफ्त हुआ है इस अंदाज से कि भारत ने 2019 के बाद ये समझा कि इन्होंने कश्मीर को एक अंदरूनी मसला में तब्दील कर दिया। जब प्रेसिडेंट ट्रंप इस जंग के बाद कहता है कि कश्मीर पे हमें मीडिएशन करना ज़रूरी है, तो कश्मीर का इशू अंदरूनी से लेके बैनुल-अक़वामी इशू बन जाता है और भारत खुद मजबूर हो गए हैं ये अंदरूनी मसला का डेफिनेशन से पीछे हटना। वो बैनुल-अक़वामी सतह का शायद उस लेवल पे नहीं पहुंच रहे, मगर वो खुद कबूल कर रहे हैं कि अब कश्मीर एक बायलैटरल इशू है। तो इस अंदाज में तो कश्मीर के मसले के हवाले से एक वाज़ेह डेवलपमेंट्स अभी सामने आए हैं और इंशाल्लाह ताला मज़ीद डेवलपमेंट्स सामने आएंगे। कल जो हमारा डेलीगेशन है वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उनका ऑल पार्टीज ग्रुप ऑन कश्मीर से हमारा मुलाकात हुआ। तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी थी, कुछ इंडिपेंडेंट एमपीज का भी नुमाइंदगी थी और वो सब ना सिर्फ इस जंग के दौरान मगर पहले से कश्मीर के हवाले से आवाज उठा रहे थे और अब वो ज्यादा एनिमेटेड है कि वो समझते हैं कि इस जंग के बाद कश्मीर पे बात करना और कश्मीर का मसला के हल की तरफ आगे बढ़ना में इंशाल्लाह ताला आसानियां पैदा होंगे। मैं उस तमाम ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कल हमें हाउस ऑफ कॉमन्स में होस्ट किया। रफीक मुगल फ्रॉम होम न्यूज़। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरे डेलीगेशन को इस बात पे मुबारकबाद देता हूँ कि लास्ट नाइट अमेरिका का जो दफ्तर खारजा है उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट दिया तर्जुमान ने, उन्होंने कहा है कि आपकी मुलाकात हुई थी लास्ट वीक जो अंडर सेक्रेटरी के साथ, तो उसका नतीजा ये निकला है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मसला कश्मीर हल करने के लिए तैयार हैं। वो कल का ये उन्होंने वो किया है। दूसरे नंबर पर जो आप अभी मेंशन कर चुके हैं, पहले भी आपने की, अभी भी आप बात कर रहे हैं कि जो इंडिया है वो झूठ बोलता है। ऑपरेशन सिंदूर जो था वो झूठ पर मबनी था। तो एक तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो आपके डेलीगेशन को एंडोर्स करते हुए वो कह रहे हैं कि हम मसला कश्मीर हल करने के लिए रेडी हैं, दूसरी तरफ झूठ है। व्हाट वुड यू लाइक टू से, क्या बनेगा इसका? वो तो औरत कार्ड इस्तेमाल हो रहा है उधर सिंदूर। जहाँ तक अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट का कल का बयान है उसको ऑफ कोर्स हम वेलकम करते हैं।
प्रेसिडेंट ट्रंप ने इससे पहले भी, और बार बार हम जितना प्रेसिडेंट ट्रंप का कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में शुक्रगुजार कर सकते हैं वो कम है। वो आज तक अपने बयानात के ज़रिए ज़ाहिर कर रहा है कि वो अमन कायम करना चाहते हैं। ये सब कुछ मानते हुए मैं ज़रूर इस बात को, इस पोर्शन को आपके सामने, दुनिया के सामने अंडरलाइन करना चाहूँगा कि the Indian government wants to sabotage President Trump's noble initiative for peace, और वो पूरा कोशिश करेंगे अपने लॉबी से और अपने दोस्तों के लॉबी से जो अमेरिका में मौजूद है, ये दुनिया भर में मौजूद है, जैसे वो दुनिया भर में दूसरे जंग में जो प्रेसिडेंट ट्रंप के किरदार है अमन कायम करने के लिए उनको अंडरमाइन किया जाता है, वैसे ही उनका कोशिशें जारी है कि ये अमन की जो मिशन है, चाहे हमारा हो या प्रेसिडेंट ट्रंप का हो, वो नाकाम हो, मगर इंशाअल्लाह ताला इनकी तमाम साजिशें नाकाम होंगे और हम अमन कायम करके रहेंगे। भारत की मर्जी है किसको वो नामजद करे, इससे ज्यादा मैं ना इस पे कमेंट करने को मुनासिब नहीं समझता। जी बिलावल साहब, ये जो आपने पार्लियामेंट की बात की है, आप ये बताएं कि दौरा बरतानिया आप मुकम्मल करके जा रहे हैं, जिन अरकान पार्लियामेंट की आपने बात की है वो पाकिस्तान से जो भी आता है वो सबको ताउन का यकीन दिलाते हैं। ये बताएं हमेश फॉकनर से मुलाकात कैसी थी? बड़ा अच्छा रहा हमेश नहीं, फॉकनर। लेकिन उन्होंने आपको कोई यकीन दहानी कराई क्योंकि वो है हुकूमत। हमारा बड़ा अच्छा एंगेजमेंट पार्लियामान के साथ भी और इनके एग्जीक्यूटिव के साथ भी रहा है, या इनके हुकूमत के साथ भी रहा है, जिसमें हमने हामिश फॉकनर साहब से और फिर उसके बाद क्रिस्टियन टर्नर साहब से बात किया है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा अंदाज में बातचीत हुआ। वाज़ेह नज़र आया कि यूनाइटेड किंगडम भी अमन के हक में है, वो चाहते हैं कि बातचीत हो और अमन कायम हो इन दोनों ममालिक के दरमियान। हम यहाँ के स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स से मिले और उन्होंने बड़ा खूबसूरती से ये हमें बताया कि जो कश्मीर का मसला है ये वो जख्म है पार्टीशन का, जो जिससे आज तक खून निकल रहा है, और जब तक इन तमाम इश्यूज पे बातचीत ना हो, जब तक हमारा कोशिश अमन की के लिए वो शुरू ना हो, तो ये जख्म अगर मौजूद रहेगा तो ये जंग का खतरा भी मौजूद रहेगा और स्टेबिलिटी कायम नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि तमाम मुलाकातें जहां हम गए हैं वो भारत का एक अलायंसेस का सिलसिला है, जियो पॉलिटिक्स भी दुनिया भर में चल रहा है, मगर भारत का पैगाम क्या है? भारत के पैगाम ये है कि हम मुस्तकिल जंग चाहते हैं, हर हाल में जंग चाहते हैं और किसी भी सूरत में जंग चाहते हैं। पाकिस्तान का पैगाम क्या है कि हम अमन चाहते हैं, हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम ना भारत के नौजवानों को ना पाकिस्तान के नौजवानों में को जंग जैसे खतरनाक मरहला से गुजारना चाहते हैं। तो जहां हम जाते हैं, अगर हम सबसे ज्यादा प्रो भारत इंडिविजुअल से भी मिलते हैं, उनका भी जो मौकिफ है वो अमन के साथ हो जाते हैं, वो भारत के साथ नहीं, जंग के साथ नहीं। सर थैंक यू सो मच। मेरा नाम मुश्तबा अली शाह, ब्यूरो चीफ हूँ सुनो न्यूज़ का। ये बताइएगा आपका जो डेलीगेशन था, आप लोगों ने कोई ऐसी दस्तावेजात, कोई वीडियोस, ऐसे शवाहिद आलमी रहनुमाओं को पेश किए जो भारत कश्मीर के अंदर कर रहा है, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस है? बिल्कुल, ये सिलसिला तो मुसलसल जारी रहता है। मुझे याद है कि जब मैंने वो फेमस बयानात दिए यूनाइटेड नेशंस में, तो उस वक्त भी मैंने एक डॉसियर लेके गया था कि भारत की दहशतगर्दी से क्या कनेक्शंस हैं, और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा है। इस ट्रिप में भी हमने तो एक ख़त दिया है वज़ीर आज़म की तरफ से यहाँ की हुकूमत में, लेकिन हमारा हाई कमीशन एक डॉसियर पेश कर रहे हैं यूनाइटेड गवर्नमेंट को इस किस्म के इश्यूज पे। नाम फारूक शाह है, मैं डॉन टीवी से हूँ। बिलावल भुट्टो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बल्कि आपको मुबारकबाद भी दूंगा, क्योंकि आपकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जो कि यहाँ लंदन से जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान को पुरअमन खित्ते बनाने के लिए गई थी, मैं उनके साथ था और मुझे वो अपने हमरा
یہ اعزاز مجھے ہی ہے کہ پاکستانی جرنلسٹ پہلا میں تھا جو مجھے ساتھ لے کے گئی تھی. تو میں اس سلسلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ وہی کام جو ہے آپ اپنی والدہ والا آپ خود کر رہے ہیں, تو پاکستانی قوم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے کہ بے نظیر کا بیٹا اس وقت بے نظیر والے کام جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے. بھارت ایک مرتبہ پھر ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے, حالانکہ وہ ذلت میں شکست کھا چکا ہے پاکستان سے, اس کے وزراء بھی اعتراف کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر اس خطے میں وہ آگ لگانے کی دوبارہ کوشش کر رہا ہے. تو آپ امریکہ گئے تو ٹرمپ انتظامیہ نے کیا پاکستان کے اس موقف کو جو ہے وہ غور سے سنا, اور آئندہ کے لیے بھارت کو باز رہنے کے لیے کیا اقدامات کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو شکریہ. میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک یہ واضح ہے کہ امریکہ امن قائم کرنا چاہتا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ سمجھتا ہے کہ اس کا کردار اس میں ہو سکتا ہے, اور ضرور آج ریسنٹلی بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جس بیان کا ذکر ہوا, یہ کوششیں جاری ہے, جاری رہیں گے. ہمارا وزٹ بھی ہوا واشنگٹن ڈی سی کا, اور اب آگے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اہم رہنما ایک کے بعد ایک واشنگٹن ڈی سی پہنچیں گے. ہمارا کوشش ضرور یہ ہوگا کہ ہم یہ امن کا سفر کو آگے لے کے جائیں. ساتھ ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہر لحاظ سے, ہر طریقے سے بھارت کا کوشش جاری ہے کہ یہ امن کا جدوجہد کو سیبوٹاج کرے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کوشش ناکام ہوگا اور امن کا کوشش کامیاب ہوگا. جی, میرا نام شیراز خان ہے. میں بیورو چیف ہوں روز نیوز اور ڈیلی پاکستان کا, اور بینگ اے برٹش لیونگ ہیئر فار لاسٹ 34 ایئرس. آپ سب کو مبارکباد کہ آپ کا دورہ پورا میں نے مانیٹر کیا ہے, انکلوڈیڈ ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے بڑے اچھی انٹرویوز دیے ہیں, یہاں پر بڑا مقدمہ لڑا ہے اور کمیونٹی کو خاص کر کے بہت انگیج کیا ہے. couple of questions. First of all, what is the follow up after this جو آپ کا وزٹ ہو رہا ہے, اس کا فالو اپ کیا ہے؟ نمبر 2 کہ چائنا کی انٹرونشن آپ کشمیر کا اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ چائنا نے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میڈیشن ایک تنظیم بنائی ہے جس کا ہیڈ کوارٹر ہانگ کانگ میں ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو اہم سوال ہے, hopeful you are that the جو ceasefire ہوا is going to be sustainable, and other thing is what will be your message for the diaspora who is living in the UK to carry on your message in terms of Thank you. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں شروع ہوتا ہوں اس پورشن آف آپ کا سوال سے کہ how hopeful. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ hope for the best and prepare for the worst. تو جہاں ہم امن کے لیے کوشاں ہے اور یہ جدوجہد جاری رہے گا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ امن ہی ہمارے دونوں ممالک کے عوام کے فائدے میں ہے. ساتھ ساتھ ہمارا تیاری جاری ہے کہ بھارت نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ وار مانگرنگ نیشن ہے. جھوٹ کے بنا پہ جنگ شروع کرنے جنگ انہوں نے شروع کیا. شکست کھانے کے باوجود وہ ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ وہ پھر سے جنگ چھیڑنا جائیں گے. تو جہاں ہم امن کا اپنا کوشش جاری رکھیں گے وہاں ہمارا تیاری بھی ہے. اور آپ نے دیکھا جس انداز سے اس بجٹ میں پاکستان کی دفاعی بجٹ کو ہم نے اضافہ کیا, یہ دونوں سلسلے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے. چین کا کردار ہم نے ہمیشہ ویلکم کیا ہے. جس طریقے سے انہوں نے اس جنگ کے دوران ایک بڑے واضح رسپانسبل رول پلے کیا, اس کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پورا انٹرنیشنل کمیونٹی کو امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہمارا یہ ڈیلیگیشن اپنا آگے بڑھ رہے ہیں, برسلز جا رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہم نے جانا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. پیچھے یہ ہمارا ایمبیسڈر صاحب, ہائی کمشنر صاحب موجود ہے فالو اپ کرنا اور اس ایشو کو اس ملک میں یہ پیغام کا تسلسل جاری رکھنا. تھینک یو.